راجپوتوں کے عظیم گوت اور شاخیں، قسط 12۔ راجپوتوں کی شجاعت کا تسلسل، قسط 12۔ مغرب سے دکن اور کشمیر تک پھیلی ہوئی حکمرانی۔ وائس آف چوہان ٹیلی ویژن کی خصوصی پیشکش۔ اس نئی قسط میں ہم ان بااثر راجپوت گوتھوں کے شاندار کارناموں کا مطالعہ کریں گے جنہوں نے برصغیر کی تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے۔ یہ گوت سیالوں کی جنگ پر عظیم حکمرانی اور سلہریے جیسے سپہ سالاروں کی داستانوں سے لے کر سومروں کے سندھ میں قدیم اقتدار، سیسودیا کے چتوڑ پر لازوال قبضے اور سگانی چوہان راجپوت کی سخاوت تک کی کہانیوں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ تاریخ کا وہ روشن باب ہے جسے ہر محب وطن راجپوت کو جاننا ضروری ہے۔ 126 سلہر یہ راجپوت چندر گپت کی اولاد چندرونشی پٹھانیہ گوت، ان کے بزرگ دکن سے سلطان محمود غزنوی کے دور میں سپہ سالار بن کر آئے اور سلطان بہلول لودھی کے زمانے میں مسلمان ہوئے۔ یہ راجہ سہگل کی اولاد بتاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ امرتسر اور لاہور سے متصل پنجاب کے علاقوں اور جموں کشمیر میں آباد ہیں۔ 127 سیال راجپوت پنوار راجپوت کی اہم شاخ، یہ راجہ کرن کی نسل سے ہیں۔ رائے سیو سلطان غیاث الدین بلبن کے حملوں سے تنگ آ کر بابا فرید الدین گنج شنکار رے کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور جھنگ پر 360 سال حکومت کی۔ پاکستان میں یہ خاندان ہر طرف پھیلا ہوا ہے، خاص طور پر ضلع جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور سرگودھا کے علاقوں میں۔ 128 سگانی چوہان راجپوت چوہان گوت ہیڑی پوار کی شاخ، یہ محمد چوہان کی اولاد ہیں جو ساگ کی کاشت اور سخاوت کی وجہ سے محمد ساگ والا کہلائے۔ پاکستان میں یہ خاندان بنیادی طور پر سندھ کے ضلع نواب شاہ کے شہر سکرینڈ میں آباد ہے۔ 129 سدھن راجپوت چندر ونش، ان کا مورث آلیز راجہ سدھ سین تھا جو راجہ گوڑ سین کا بیٹا تھا۔ بعض انہیں سدوزئی افغانی قبیلہ بھی سمجھتے ہیں۔ یہ آزاد جموں و کشمیر کے ایک اہم قبیلہ کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ 130 سدھانی راجپوت کچھواہوں کی گوت شخاوت کی شاخ، یہ رائے سال کے فرزند بھوج راج کی اولاد ہیں جو سادھو بن گئے تھے، لہٰذا سدھانی کہلائے۔ ان کا وجود کچھواہا اور شخاوت سے منسلک علاقوں پنجاب اور سندھ میں ملتا ہے۔ 131 سرموریہ راجپوت یادو راجپوت اور بھٹیوں کی شاخ، یہ ریاست سرمور پر حکمرانی کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ پاکستان میں ان کا تعلق بھٹی اور یادو قبائل کے ساتھ پنجاب اور سندھ کے علاقوں سے ہے۔ 132 سرویہ راجپوت چوہان راجپوتوں کی شاخ، گجراتی زبان میں تلوار کو سروہی کہتے ہیں جس وجہ سے یہ مشہور ہوئے۔ ان کے راجہ نروان نے اردلی پربت پر راجدھانی قائم کی۔ پاکستان میں ان کا تعلق چوہان شاخوں کے ساتھ پنجاب اور سندھ سے ہے۔ 133 سکیتر راجپوت چندرونشی، یہ راجہ وراٹ کی اولاد ہیں اور ریاست سکیت کے راجہ ہونے کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ پاکستان میں ان کی شاخیں منڈیال کشتواڑیہ جموں و کشمیر اور شمالی پنجاب میں موجود ہیں۔ 134 سمیال راجپوت لکھن پوری گود با جموال راجپوت، رائے سدو کے بیٹے ملہوں نے علاقہ سانبے آباد کیا جس وجہ سے یہ سمیال کہلائے۔ پاکستان میں یہ جموں و کشمیر اور شمالی پنجاب کے جموال راجپوتوں کے قریبی علاقوں میں آباد ہیں۔ 135 سمرا یا سمرو راجپوت سورج ونشی راجپوت، یہ سندھ میں آباد ہیں اور سندھ کے قدیم شاہی خاندان سموں کو انہوں نے ہی نکالا تھا۔ یہ سندھ کے اہم قدیم راجپوت قبائل میں شامل ہیں۔ 136 سیبا راجپوت کٹوج راجپوت، راجہ سوبرن چند نے بیاس دریا کے کنارے قلعہ سیبا تعمیر کیا جس وجہ سے یہ کہلائے۔ پاکستان میں یہ کٹوج راجپوتوں کے ساتھ شمالی پنجاب اور کشمیر سے متصل علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ 137 سیسودیا راجپوت گہلوٹ کی شاخ، چتوڑ ان کی قدیم ریاست تھی۔ ماہپ کے بھائی راہپ نے رانا موکل پڑھار کو شکست دے کر رانا کا لقب اختیار کیا اور یہ سیسو نام کے راجہ سے سیسودیا کہلائے۔ پاکستان میں گہلوٹ راجپوتوں کے ساتھ ان کی موجودگی محدود ہے۔ 138 شہمیری راجپوت مسلمان راجہ کی اولاد، شاہ میر نے 1339 میں راجہ سہدیو کے بعد کشمیر پر حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ یہ مسلمان تھے اور ان کی نسل میں کئی راجے ہوئے۔ پاکستان میں یہ کشمیر میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ آپ کا ساتھ ہمارا فخر۔ راجپوتوں کے شاندار ورثے، مزید تاریخی گوتھوں اور دلکش معلومات کے لیے ہمارے چینل وائس آف چوہان ٹیلی ویژن کو ابھی فالو، لائک اور سبسکرائب کریں۔